شاخاوت صاحب، جس طرح کلاس صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ ریلیونٹ آج کے اس فیصلے کے حوالے سے آپ ہی ہیں اور آپ ہی اس کو ٹیکنیکلی ایکسپلین کر سکتے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، جو جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اب یہ ایک بڑا ریلیف نظر آ رہا ہے، اور یہ بتائے گا اس کی ٹیکنیکل بیسس کیا ہے، کیوں کالعدم قرار دیا گیا اس ہے؟ سے پہلے آپ ٹیکنیکل پر جائیں. آپ سمجھتے نہیں ہیں بینگ پروسیکیوٹر آف دس کیس آپ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے سر، اپسیٹ ہے آپ کا کہ آپ کی جو ایک ٹرائل آپ لڑ رہے تھے، ایک آپ کی ٹیم ادھر لڑ رہی تھی، تو آپ کی بھی ایفرٹس ضائع گئی، گون ٹو مطلب ڈاؤن ڈرین، وہ کہتے ہیں نا ڈاؤن دا ڈرین. تو یہ آپ کے لیے کوئی بڑا اپسیٹ نہیں ہے سر؟ اٹس اے ہیوج بلو. راستہ صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ سر یہ اپ سیٹ ضرور ہے، آئی مسٹ کنسیڈ اٹ، سر لیکن اس اپ سیٹ میں جو ہے وہ ہمارا جو پروسیکیوشن ٹیم ہے اس کو کوئی قصور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی قانونی لوازمات ہوتے ہیں، پروسیجر کے لوازمات ہوتے ہیں، اس کو دیکھنا ہوتا ہے وزارت قانون نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، جو قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے، اس کو یہ ذمہ داری جو تھی یہ کلی طور پر وزارت قانون کی تھی، اور ان کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا. لیکن یہ جو سیٹ بیک ہوا ہے یہ کیوریبل ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو پچھلا سارا جو ٹرائل جو ویشیٹ ہو گیا ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ شروع نہیں ہو سکتا. تو اس میں آپ کو بالکل ایک سیدھی سی بات کہوں گا لوگ آپ سب کے سمجھنے کے لیے، سر کہ یہ بیسیکلی جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہوئے تھے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، اب ایک 29 کو جو ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا، 29/8 کو، جس میں جیل کے اندر ان کا فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہونا تھا، وہ ہونا تھا 10/9 تک، تو 12/9 تک. تو 12/9 کا جو ایک اور نوٹیفیکیشن آیا کہ اس دن بھی جج صاحب جو ہے وہ جیل میں جا کر ان کا جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس کو ایکسٹینشن کریں گے. پھر فائنلی جو اٹارنی جنرل صاحب نے سماعت کے دوران جو عدالت کو بتایا کہ اس میں کیبنٹ نے بھی منظوری دے دی ہے، اور 12 تاریخ کا ایک حکم نامہ جو کیبنٹ کی منظوری سے جس میں جیل ٹرائل کو جو ہے وہ افرم کیا گیا تھا وہ بھی پیش کیا. ان کو بھی وہ کالعدم اس لیے قرار دیا کہ ان تمام میں جتنے بھی یہ نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی سینکشن ضروری ہوتی ہے، جی، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی سینکشن نہیں تھی، وہ صرف وزارت قانون کی سینکشن تھی. مطلب تو کیبنٹ کا اس فیصلہ لیے نہیں تھا، کیونکہ میرا کہ ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ تھی جس کے بعد لیکن ہاں جی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمام مصطفیٰ فیصلے ایکٹ کیبنٹ کیس سے ہے، انڈورس ہوں گے. جی، اس میں انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جہاں پہ بھی گورنمنٹ کا ذکر ہوگا، فیڈرل گورنمنٹ کا ذکر ہوگا، تو پوری تو وہ کیبنٹ. پھر فیڈرل کیبنٹ اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ جی کابینہ کے اجلاس سے منظوری ضروری ہے. تو یہ بالکل پروسیجر لیپسز تھے، ہائی کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، لیکن یہ دوبارہ اس کو نئے سرے سے جو ہے وہ دوبارہ جو قانونی تقاضے ہیں ان دی گائیڈ لائنز آف دی ججمنٹ آف دی ہائی کورٹ اس کو فلفل کیا جائے گا، اور یہ اس اچھا کا سر، جو نیا میں نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا. تھوڑا سا ٹف سوال ہے. آئی ہوپ کہ یہ آپ کیونکہ پروسیکیوٹر ہیں سر، آپ اس ٹرائل کو مانیٹر کر رہے ہیں، اس کو فائٹ کر رہے ہیں، پوری فائل چیزیں قانونی تقاضے دیکھ رہے ہیں، خود بھی آپ ایک ریٹائرڈ جج ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے آپ وکیل ہیں، بڑے اہم کیسز آپ نے جیتے ہیں، آپ کے کریڈٹ پہ بہت کچھ ہے آپ کی پلیٹ میں. یہ چیزیں آپ نے نہیں دیکھی تھیں جب آپ سارا پروسیس دیکھ رہے تھے کہ یہ جو مطلب عمران خان صاحب از ناٹ این آرڈنری مین، کوئی ایک ہوتا ہے نا ٹام ڈک ہیری والا کام تو نہیں ہے کہ چلو جی اگنور ہو جائے گا. آپ کو پتہ تھا ہائی پروفائل دا فارمر پرائم منسٹر از آن ٹرائل، شاہمود قریشی فارن منسٹر از آن ٹرائل، اور بڑے لوگ ہیں. سو اس میں ہم نے کہیں پہ پوری لیگلٹیز ہم نے پوری کرنی ہے. تو آپ کا نہیں بنتا تھا کہ آپ شروع دن سے ہی لا منسٹری کو یا باقیوں کو لکھ کے نوٹ بھیجتے کہ بڑے بھیا اس میں یہ فلاز ہیں، یہ پوری لیگل چیزیں پوری کریں؟ آپ کی بھی رسپانسبلٹی کہیں بنتی ہے یا آپ کا خیال ہے سارا قصور جو ہے نا سر لا منسٹری کا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اینڈ جو مائی جیل اپالوجیز ٹرائل کہ ہوتا ہے، ایک سوال ہے جسٹ اٹ کیم ٹو مائی مائنڈ سر. جی بالکل بالکل، موسٹ ویلکم. سر دیکھیں یہ جو جیل ٹرائل ہوتا ہے یہ اس کی نوعیت کو دیکھنے کے دوران جو ہے یہ پروسیکیوشن نے ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے میجسٹریٹ کو یا ٹرائل جج کو، جو کہ اس صورت میں جو موجودہ جج ہیں، تو وہ اپلیکیشن دی گئی تھی. اب اس میں چاہیے یہ تھا، شاید ہم سے بھی سر پہ نظر ہو گیا ہو، سر کہ وہ اس کا ایک جوڈیشل آرڈر پاس کرنا چاہیے تھا اس اپلیکیشن کے اوپر. جوڈیشل آرڈر کے بعد وہ پھر وزارت خارجہ کو، وزارت قانون کو وہ آرڈر بھیجتے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ایک ریکویسٹ آئی تھی جو میرے نظر میں بھی ضروری ہے جیل ٹرائل. تو وہ پھر
جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو وزارت قانون کو لکھتے اور وزارت قانون جو ہے وہ اس کی اپروول دیتی تو اس کے بعد وہ پروسیس شروع ہوتا ہے. تو وہ چونکہ ایک ریکوائرمنٹ صرف ٹیکنیکل یہ تھی کہ وہ جوڈیشل آرڈر نہیں کیا جج صاحب نے, انہوں نے ایک خط کی روشنی میں پروسیکیوشن کی اپلیکیشن کے اوپر وزارت قانون کو لکھ دیا. یہ آج پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پروسیکیوشن ٹیم کی اتنی زیادہ ذمہ داری نہیں ہوتی, کیونکہ یہ تمام چیزیں روٹ ہوتی ہیں وزارت قانون کے تھرو. تو وزارت قانون نے ان تمام ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کو اگر اس میں کوئی خامی ہے یا کوئی فلا ہے تو اس کو وہ نہیں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ احمد عرفان صاحب جو نئے لا منسٹر ہیں یا سیکرٹری لا ہیں, انہوں نے اس کیس کو آفٹر بیکمنگ کیئر ٹیکر, ان کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج تھا, انہوں نے بھی پوری فائل, پورے پروسیجر, پورے لا انہوں نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, عدالت میں چل رہا ہے کام, پروسیکیوشن ہو رہی ہے, وٹنسز ہو رہے ہیں, اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, سو دیٹ اٹ واز اے ہیوج, مطلب ایک طرح کی امبیرسمنٹ ہے حکومت کے لیے ہے. اینڈ ایون آپ خود مان رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کے لیے امبیرسمنٹ ہے, ایک آپ کا اپ سیٹ ہے. سو نگران کیئر ٹیکر جو ہے ہمارے, دے ڈیڈنٹ شو دا پراپر کیننیس ان دا کیس, اور جس سے امبیرسمنٹ ہوئی ہے ساری. دیکھیں جب آپ وزارت قانون کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف وزیر نہیں ہوتے, چونکہ وزیر جو ہیں وہ کیئر ٹیکر ہیں, لیکن ایک پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وزارت قانون کی موجود ہے. سیکرٹری لا ہیں, ان کے نیشنل ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں, سالیسیٹر جنرل ہیں, اور بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے تمام حکومتی امور کو جو ہے وہ قانونی طور پر ویٹ کرنا ہوتا ہے, اور جس طرح کی جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں یہ اس طرح کی پروسیڈنگز کو بھی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. تو یقیناً یہ ان کی وزارت قانون کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے پازیٹیو جو ہے وہ سائڈ پہ دینا چاہیے